جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کا خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک کھلا موقع دیا کہ آپ اس تقریب کو کریں اور پوری سپورٹ رہی. اور کوٹس کی کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر صاحبہ کو بھی ہمارے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا کہ ہمارے عادل عظمت صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں یونیکیرین کے, ان لوگوں نے مل کر اس فنکشن کو ارینج کرنے میں ان کا بہت بڑا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ ڈاکٹر قیصر صاحب ہمارے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں, بڑی خدمات ہیں. تمام ڈینز, اس کے علاوہ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے چیئرمین, کراچی میٹرک بورڈ کے چیئرمین, ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر موزم حیدر صاحب پوری سندھ کے کالجز کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن پورے سندھ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منصور صدیقی صاحب موجود ہیں. یہ سمجھ لیجیے کہ پورا جو ایجوکیشن سنبھالا ہوا ہے پورے سندھ کا, وہ تقریباً تمام لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں. یہ تو آپ سب جانتے ہیں. اور میں انتخاب کروں گا ان کے شاگرد رشید کا کہ وہ سید اتفاق علی صاحب کا یادگاری نشان حاصل کریں. اور آپ کو شاید حیرت بھی ہو کہ خاکے تصویر تھا میں خالص رنگ حیات, یوں سجایا آپ نے مجھ کو کہ ایسر کر دیا. پروفیسر سید اتفاق علی صاحب کی تھی, ان کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ناصر صاحب ہوا کرتے تھے. اور پھر ان دونوں شخصیات کے بعد تنہا ایسر صاحب نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا. رضا کرام, مہمان گرامی اور عزیز طلباء و طالبات, میرا خیال ہے فضل صاحب یہ مناسب نہیں تھا کہ میں پیزا صاحب کے بعد تقریر کروں. مجھے ظاہر پیزا صاحب نے اتنی اچھی تقریر کی اور جو اساتذہ کا منصب اور ان کے فرائض اور کس طرح ایک آدمی اچھا استاد ہو سکتا ہے, وہ تمام چیزیں پیزا صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بتائیں. اب کوئی ایسی بات گنجائش نہیں رہتی کہ میں اس کو کوئی چیز ایڈ کر سکوں, تو وہ کسی کا رشتہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ استاد اور ماں کو صرف اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے جب ان کا طالب یا ان کی اولاد اس سے آگے بڑھ جائے, اس سے زیادہ ترقی کرے. وہ بالکل فوری انداز میں بیان کرتے ہیں کہ صاحب یہ میرا بیٹا ہے, اس نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں, یہ میرا شاگرد ہے جو آج اس پوسٹ پہ ہے, اس نے اگر علم کی کہ اس میں شامل ہے وہ یا کسی یونیورسٹی میں ہے یا کسی سائنسی درسگاہ میں ہے یا کہیں بھی ہے کہ اس کا کام اتنا اچھا پیپر لکھا ہے ریسرچ کی اس نے, اور اس نے وہ ریسرچ کی کام نہیں کر سکے. تو یہ وہ بات تھی جو ایک استحبی کیا ہے, اس کا پروموشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اسے یہ دیکھتا ہے کہ وہ تعلیم کی خدمت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بتایا کہ ہماری میں ڈاکٹر کے ایک سال کے بعد میرا اپائنٹمنٹ ہوا تھا 67 میں, میں نے ایم ایس سی کے ڈاکٹر لیے سے اور اس میں ڈاکٹر اتفاق لینا تو صرف فہرست ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے استاد ہیں. میں ڈاکٹر قاسم صاحب مانتے ہیں اور ڈاکٹر شفیق بھائی ہمارے ایک استاد بات کرتے تھے سید عبد القادر جیلانی. آپ اس کے بعد ہوتا ہے, لیکن انفیکٹ اس کے بعد وہ اس کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ دسویں میں بھی رہتا ہے, ریسرچ بھی کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہے. الحمدللہ آج بھی میں ریسرچ سے وابستہ ہوں اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی رہی اور میرے ہوش آواز کام کرتے ہیں میں انشاءاللہ وہ ریسرچ بھی کرتا رہوں گا. ابھی کوئی کہنا پہلے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ پی ایچ ڈی بھی کیا ہے اور ابھی اسٹوڈنٹ اور میرے ساتھ موجود ہے, تو میں مستقل ان کے ساتھ لگا رہتا ہوں. اور
نہ صرف ہم اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف اسٹوڈنٹ ہی ہم سے سیکھتا ہے, ہم اسٹوڈنٹ سے سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. اور اسٹوڈنٹ آج کل تو ماشاء اللہ نیٹ کا دور ہے, ہر چیز آن لائن ہے, بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. اور میں اسٹوڈنٹ سے جب میرے پاس کوئی آتا ہے کہ مجھے ایف کا پی ایچ ڈی کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں یہاں پہلے جا کے کچھ پیپرس پڑھوں, 1 ہفتے 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا مہینے بعد میرے پاس آؤ. اس کے بعد آپ کے پاس خود بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کا, خود آپ کو نہیں آئیں گے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں. بجٹ اور کم کر دیا ہے جو پہلے کے ساتھ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور بجٹ کم ہو گیا ہے. تو آپ سمجھ لیجیے کہ یونیورسٹی چل کیسے رہی ہے کہ یونیورسٹی کا نام یہ نہیں ہے کہ خالی ہم لوگ تنخواہیں دیتے رہیں. یونیورسٹی کا بنیادی فنکشن جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو ریسرچ بھی ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں بہتر ضروری ہے. جب تک کہ آپ تحقیق نہیں کریں گے وہ یونیورسٹی نہیں کہلاتی اگر تحقیق نہیں ہو رہی ہے. اور تحقیق کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی فائنینس چاہیے, فنڈ چاہیے, اور وہ فنڈ اس وقت میں گورنمنٹ تو مہیا نہیں کر رہی ہے. تو ہمارے کئی سورسز ہوتے ہیں فنڈس کے, یا تو گورنمنٹ دے یا آپ اسٹوڈنٹ کی فیس بڑھا دیجیے. ظاہر آپ اسٹوڈنٹ کی اس غریب ملک میں فیس بھی نہیں بڑھا سکتے بہت زیادہ. تو میں یونیکیجن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ فارغ صاحب کو اس کے پروگرام میں سوچیے جس سے یونیورسٹی کا کچھ مالی فائدہ بھی ہو سکے. بہت بہت شکریہ. محمد قیصر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب, اور ہماری اس تقریب کے روئے رواں پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب, اور سب نے اس بات پر زور دیا کہ اساتذہ اور طلبہ کے درمیان ایک رابطہ ہونا چاہیے, ایک مستقل رابطہ, عزت و احترام, ایک اعتماد. اور یہ ایک ایسا نازک رشتہ ہے کہ جس کا بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے طلبہ و طالبات اور اساتذہ کے درمیان. جہاں اعتماد کی قربت ہو وہاں احترام کے فاصلے بھی بہت ضروری ہیں, اور انہی قربتوں اور فاصلوں کا ایک انتہائی نازک توازن ہے جسے برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. یہ ہماری بدنصیبی ہے اس دور میں افراتفری کے, شاید ہم اتنا وقت ایک ساتھ نہیں گزارتے. اور آج کی اس تقریب سے ہمیں یہی پیغام ملا ہے کہ طلبہ و طالبات اور اساتذہ کو ایک دوسرے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد آیا کہ یہ میرا نصیب کہ ہم نشین سر راہ بھی نہ ملے کبھی, یہی میرا جادے جستجو, یہی ان کی رہ گزر بھی ہے. اور قیصر صاحب نے فرمایا کہ استاد ریٹائر نہیں ہوتا, استاد ہمیشہ استاد رہتا ہے, اور استاد کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے. تیرے قرب نے جو بڑھا دیے کبھی مٹ سکے نہ وہ فاصلے, وہی پاؤں ہے وہی آپ لے, وہی میرا ذوق سفر بھی ہے. اور کتنی ہی مایوسی ہو بہزار دانش آ گئی, میری مصلحت ہے ابھی یہی, میں اسیر ظلمت شب سہی, میری دسترس میں سر.